الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ ہود کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا اور اس کے ذیل میں کچھ مفہوم پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے فہم سلیم سے نوازے اور ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہود ہجرت سے کچھ پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں جو آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں وہ عام طور پہ 4 مضامین کا احاطہ کرتی ہیں۔ چونکہ کفار مکہ توحید کے قائل نہیں تھے، سرور کائنات کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، قیامت کا انکار کر رہے تھے اور قرآن پاک کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے اس صورت میں بھی مکی صورتوں ہی کی طرح سے انہی عناوین اور مضامین کے حوالے سے آیتیں نازل فرمائی گئی ہیں، اور مختلف طریقے سے اہل مکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم جن باتوں کا انکار کر رہے وہ حقائق کے منافی ہیں۔ حقیقت یہ خدا ایک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور قیامت برحق ہے، اور اللہ کا علم ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا یہ چیلنج بھی اس میں موجود ہے کہ تم اس کے جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ ابتداً 10 صورتوں کا مطالبہ تھا، لیکن پھر یہ فرمایا کہ ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور پھر ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ چند آیتیں ہی بنا لاؤ۔ اس لیے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانوں کا اپنا شاعرانہ کلام ہے، تو تم بھی تو ارباب ادب ہو، فصاحت و بلاغت پہ ناز کرتے ہو، تم اس کے یہی چند صورتیں ہی بنا لاؤ۔ اس کے بعد قوم ہود کے ہولناک انجام کا تذکرہ ہوا، قوم نوح کی جہالت اور اندھی تقلید کا تذکرہ ہوا، قوم لوط کے عیش و عشرت اور نفس کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوا، اور قوم شعیب کے تجارتی اور کاروباری بدعنتی کا تذکرہ ہوا۔ ان تمام اقوام کے تذکرے ساتھ ساتھ یہی بتایا گیا کہ ان میں انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا، اور جب انہوں نے انبیاء کرام کی باتوں کو نہیں مانا تو پھر ان پر عذاب الہی آ گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ انبیاء کرام کی بعثت سرور کائنات سے پہلے مخصوص اقوام و محدود زمانے کے لیے تھی، مگر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ادوار اور تمام اقوام عالم کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ اس صورت کے باب میں ایک حدیث پاک آتی ہے کہ بعض صحابہ نے محسوس کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ یتسالون اور وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ مرسلات کا بھی تذکرہ کیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ السلام جو معصومین سید المعصومین ہیں، جن سے خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، جن کے صدقے میں کائنات کو نجات ملے گی، وہ ان صورتوں کو پڑھ کر کے اس کے تأثر کو قبول کر کے، اثرات کو قبول کر کے
اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اس کے احساس کی بنیاد پر بڑھاپے کی سرحدوں تک پہنچے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ان صورتوں کو پڑھتے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم پڑھتے ہیں زبان سے اور قلب پہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، یا کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ حضرات، ماہ رمضان میں ہر سال پورا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور آپ سماعت کرتے ہیں، لیکن کیا ان صورتوں نے آپ پہ بھی وہ اثر ڈالا ہے جس کا تذکرہ پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، قانون زندگی ہے، نصاب حیات ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا قلب ان اثرات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو قرآن پاک قلوب انسانی مرتب کرتا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے قلوب انوار قرآن سے منور ہوں اور ہم قرآن پاک کو صرف سنیں ہی نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب چند آیات مبارکہ کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ و رسول عالم، لیکن بعض اہل علم نے اپنے طور پر اس کا مفہوم پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے مراد، الف سے مراد اللہ ہے، اور الف سے مراد انا ہے، لام سے مراد اللہ ہے، اور را سے مراد دیکھنا ہے۔ اس کا مفہوم انا اللہ ارا، میں اللہ ہوں اور میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن بہرکیف یہ ایک قیاس ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا حقیقی مفہوم ہے یہی ہے۔ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب، یہاں نون تنوین جو ہے یہ شان کے لیے، یہ معزز کتاب، یہ محترم کتاب ایسی ہے کہ احکمت آیاتہ، ان کی آیات محکم ہیں، بڑی پختہ ہیں، اس میں کسی طرح خلل اور شبہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی آیات کو محکمات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور کچھ متشابہات ہیں جن پر ایمان لایا جائے گا مگر عمل نہیں کیا، لیکن عمل کرنے کی جو آیت ہے بہت ہی محکم اور بہت واضح ہیں۔ ثم فصلت، آیات محکم اتاری گئیں اور پھر ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے، اور یہ تفصیل اس حکمت اور خبر والے پروردگار کی طرف سے ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ یہاں من لدن آیا ہے، علم لدنی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جو علم براہ راست اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہو اسے علم لدنی کہتے ہیں، یہیں سے ماخوذ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ خبردار تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَإِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، اور میں اللہ کی جانب سے تمہیں ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ عذاب الہی سے ڈرانے والا جس کو انذار کہتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کی بشارت دینے والا، یہ دونوں میرا کام ہے، یہ میرا منصب ہے کہ میں نذیر بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں، میں ڈرانے والا بھی ہوں اللہ کے عذاب سے اور بشارت دینے والا بھی ہوں۔ اگر تم اللہ کے عذاب سے ڈر کے نیک کام کرو گے تو اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکو گے، دائمی نعمتوں سے جو کبھی تم سے سلب نہیں کی جائیں گی، جنت سے ہمکنار کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر تم سے خطائیں اور غلطیاں ہو گئی ہیں اور زمانے کفر میں تم نے، یہ مکے والو،
اللہ کے احکامات سے انحراف کیا ہے تو ان استغفروا ربکم، تو اب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کے طرف مکمل طور پہ رجوع کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے اور کمال رجوع تمہارے اندر پیدا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ استغفار کریں اور کل پھر گناہ کر بیٹھیں، بلکہ ایسا استغفار ہو کہ جس میں پھر آپ اللہ کی طرف کامل طور پر رجوع کا راستہ اختیار کریں، اس کی طرف مائل ہو جائیں، انابت اللہ کے منصب پہ فائز ہو جائیں، آپ کی حیثیت منیب کسی ہو جائے، یمتعکم متاعا حسنا، تو اللہ تمہیں شاندار متاع سے نوازے گا، وہ متاع جو اس کے بارگاہ کرم سے میسر آئے گی، الی اجل مسمى، ایک خاص مدت تک، ویؤت کل ذی فضل فضلہ، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا فرمایا جائے گا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ کے رسول سے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ کہو کہ اگر تم پلٹ گئے، تم نے انحراف کیا، تم نے بغاوت کی، تو میں تم سے تمہارے بارے میں اخاف علیکم، تمہارے بارے میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جسے یوم حشر اور قیامت کہا جاتا ہے۔ الی اللہ مرجعکم، اور یاد رکھو کہ اگر تم دنیا میں کسی بادشاہ کے قانون کی خلاف ورزی کرو تو شاید تم کہیں بھاگ جاؤ، اس کی گرفت میں نہ آؤ، اس سے بچ جاؤ، مگر یہ پروردگار عالم خدائے قدیر و جبار ہے، اس سے بھاگ کے تم کہیں نہیں جا سکتے ہو، گناہ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ کیوں؟ الی اللہ مرجعکم، تمہیں تو اسی طرف لوٹ کے جانا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی کے حضور جانا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، اور جب تم جانتے ہو کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے وجود کو مکمل طور پہ تیار کرو، اللہ کی خشیت سے تم گناہوں سے بچو اور فضل الہی کی امید رکھو، تو تمہیں کامیاب اور کامران سمجھا جائے گا۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یاد رکھو، جرم سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ کچھ اس طرح کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ قانون مجرم کو دیکھ نہ رہا ہو، مجرم قانون کی گرفت میں نہ آ رہا ہو، مجرم کے بارے میں قانون کو علم نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ علیم و خبیر بھی ہے، اللہ قادر مطلق بھی ہے، اور اللہ کے علم سے تم باہر جا ہی نہیں سکتے ہو، اللہ کے دائرۂ حکومت سے تم الگ نہیں ہو سکتے ہو، دنیا میں اور آخرت میں اسی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس لیے گناہ چھوڑ دو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور سچی توبہ کرو۔ اس کے بعد 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے کا آغاز اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین میں کوئی بھی چلنے والی مخلوق ایسی نہیں ہے، دابہ کہتے ہیں جو زمین پہ چلنے والی ہو، خواہ وہ رینگنے والی ہو، خواہ اڑنے والی ہو، خواہ چلنے والی ہو، تو زمین میں کوئی بھی جاندار مخلوق جو زمین پہ چلنے والی ہے ایسی نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ قدرت میں نہ ہو۔ اللہ قادر مطلق ہے، اور اس نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے اس کا رزق بھی اس نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھا ہے۔ وہ لوگ جو علم اور فکر سے نوازے گئے ہیں، صلاحیتوں سے نوازے گئے ہیں، انہیں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے حصول رزق کے لیے کوشش کرنی ہوگی، مگر رزاق تو صرف پروردگار عالم ہے۔ عجیب عالم ہے کہ انسان کو روزی دینے والا اللہ ہے، پروردگار عالم ہے، اور انسان روزی ہی حاصل کرنے کے لیے خدا ہی کو بھول جاتا ہے، جس کی بارگاہ سے روزی ملنے والی ہے،
جو روزی دینے والا ہے اس کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. وسیلہ جو بھی ہو، ذریعہ جو بھی ہو، تمہاری کمائی ہو، تمہارے ذرائع ہو، تمہاری تجارت ہو، مگر دینے والا تو پروردگار عالم ہی ہے. اس لیے تم حصول رزق کے سلسلے میں اللہ کو بھول کر کے تم روزی حاصل کرنا چاہو گے تو ہو سکتا ہے دنیا میں تمہیں کامیابی ہو جائے، لیکن یہ روزی تمہارے لیے عذاب بن سکتی ہے. اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور اس نے ہر جاندار کی روزی اپنے ذمہ قدرت میں رکھی ہے. اس لیے جب روزی دینے والا وہ ہے تو رجوع بھی اس کی طرف کیا جائے گا، جھکا بھی اس کی بارگاہ میں آ جائے گا، بارگاہ میں جھکا جائے گا. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق رزاق کا خیال نہیں. روزی کا خیال تو ہے، روزی دینے والے کا خیال نہیں ہے. اب اس آیت کریمہ کی وسعت کا جائزہ لیجئے. کائنات کی کون ایسی شے ہے جس کو اللہ روزی نہیں دے رہا ہے؟ آپ ذرا اندازہ فرمائیں. ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح کو پرواز کرتا ہے اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتا ہے. ایک جانور اپنی چراگاہوں میں جا کے آسودہ ہو جاتا ہے. ننھی اڑنے والی چیزیں بھی اپنی روزی حاصل کر لیتی ہیں. اللہ نے ہر مخلوق کو اتنا شعور عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی روزی کو پہچانتی ہیں. آپ کسی باغ میں کسی جانور کو داخل کر دیں تو صرف ان گھاسوں کو، پودوں کو کھائے گا جو اس کے لیے جائز ہیں یا جو اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. وہ ہر ایک پہ منہ نہیں مارتا ہے، ہر ایک کھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے. یہ تو انسان اتنا وحشی ہے کہ جو چیز اس کے لیے پیدا کی گئی اسے بھی کھاتا ہے اور جو چیز پیدا نہیں کی گئی اسے بھی کھاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے گرم ملکوں اور سرد ملکوں کا جائزہ لیا ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائبیریا وغیرہ کے علاقے سے پرندے ہزاروں میل دور کا سفر کر کے، پرواز کر کے گرم ملکوں میں اپنی روزی کے حصول کے لیے آتے ہیں، اور جب گرم ملکوں میں ٹھنڈک پڑنی شروع ہو جاتی ہے واپس اپنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. یہ شعور کس نے بخشا ہے؟ یہ روزی حاصل کرنے کا طریقہ کس نے عطا فرمایا ہے؟ وہی پروردگار عالم ہے جس نے ہر مخلوق کی روزی اپنے ذمہ قدرت میں، اپنی تدبیر کے حوالے سے اپنے ذمہ قدرت میں لے رکھی ہے. وہی متبر حقیقی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو روزی پہنچانے والا وہی ہے. یہاں میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ کوہ طور پر 40 روز کے لیے آ جائیں اور روزہ رکھیں، آپ کو کتاب دی جائے گی توریت، تو ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میری قوم ہر چیز تو مجھ سے مانگتی ہے، مجھے سے من و سلوہ طلب کرتی ہے، مجھے سے پانی طلب کرتی ہے. میں اتنے دنوں کے لیے جاؤں گا تو میری قوم کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے کہا اس چٹان کے اوپر اپنا عصا ماریے. انہوں نے عصا مارا، چٹان کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی. کہا ایک اور ٹکڑے ماری چھوٹا ہے، وہ بھی کئی ٹکڑوں میں. اور پھر پتھر کے اس پیٹ سے ایک ننھا سا کیڑا اپنے منہ میں ہری گھاس لے کر کے باہر نکلا. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ، پتھروں کے پیٹ میں ننھے سے کیڑے کو جو اللہ روزی دیتا ہے وہ تمہارے امتیوں کو بھول جائے گا. رزاق میں ہوں، رزاق تم نہیں ہو. آ جاؤ میری بارگاہ میں. یہ اللہ کی رزاقیت ہے اور کائنات کی ہر شے کو روزی دینے والا ہے. سمندر کی تہوں میں مچھلیوں کو، زمین کے پیٹ میں کیڑوں کو، اور زمین کے اوپر پرندوں کو، انسانوں کو اور جانوروں کو. کائنات کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اپنی روزی خود حاصل کرتی ہو بفیض الہی اور اللہ کی بخشی ہوئی تدبیر اور عقل کے ذریعے سے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ صرف روزی ہی نہیں دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس ذی روح نے کہاں قیام کیا ہے اور کہاں سے اسے رخصت ہونا ہے. کل فی کتاب مبین. اور ہر ذی روح کے بارے میں ہر چیز اس روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے جسے لوح محفوظ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک اور رکوع میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پیغمبر نے اپنی طرف گڑھ لیا ہے
آپ ان سے فرما دیں کہ تم اس کے جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، اور اگر تم نہ بنا سکو تنہا تو اللہ کے علاوہ جسے چاہو مدعو کر لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اللہ فرماتا ہے پس اگر وہ جواب نہ دیں تو وہ جان لے کہ قرآن عظیم علم الہی کے مطابق نازل ہوا ہے اور وہی صرف معبود ہے، تو کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ یعنی اسلام کو قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ قرآن پاک کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس قوم کے سامنے جو اپنے کو فصیح و بلیغ کہتی تھی، اپنی شاعری اور خطابت پہ جس کو ناز تھا، اس کے سامنے قرآن پاک چیلنج کر رہا ہے اس کے جیسے 10 صورتیں بنا لاؤ، کہیں ایک صورت کہیں چند آیتیں ہی۔ مگر آپ نے دیکھا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ کوشش انہوں نے ضرور کی، بات طویل ہو جائے گی، میں ان کی کوشش کو ضرور تذکرہ کرتا، مگر وہ بنا نہیں سکے۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ پیغمبر اعظم کی نبوت کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ بدر و حنین اور خیبر خندق میں جمع ہوئے، اپنے جگر گوشوں کو تڑپتا ہوا دیکھا، مگر قرآن پاک کا جواب نہ بنا سکے۔ کیا ضرورت تھی انہیں بدر و حنین اور خیبر خندق میں جمع ہونے کی؟ قرآن نے ایک علمی اور فکری چیلنج کیا تھا، مل کر کے چند صورتیں یا آیتیں بنا لیتے، قرآن پاک کا دعویٰ باطل ہو جاتا کہ یہ اللہ کلام ہے، اور جب کلام الہی نہ ہونا ثابت ہو جاتا تو اسلام خود بخود صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ مگر وہ اتنا جانتے تھے کہ ہم دشمنی کی بنیاد پہ جنگ تو کر سکتے ہیں، مگر قرآن پاک کی کسی آیت کا جواب ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو شخص صرف دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا خواہاں ہے ہم اسے پورا پورا دیں گے۔ یہ لوگ دنیا کی وجہ سے دین کو اختیار نہیں کر رہے ہیں کہ شاید ہماری دنیا کو خسارہ پہنچ جائے، ہماری دنیا کی زینت اور ہماری لذتوں کو خسارہ پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، ہم انہیں دنیا میں وہ سب کچھ دیں گے جو وہ چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے عذاب کے اور کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور کیا ہے سب کچھ حبط کر لیا جائے گا اور وہ سب کچھ باطل ہو جائے گا وہ جو دنیا میں کر رہے تھے۔ یہ نہ سمجھیں وہ لوگ کہ اگر ایمان نہیں لائیں گے اور کچھ فلاحی قسم کام وہ کر لیں گے تو اس کی جزا قیامت میں انہیں ملے گی۔ بلا شبہ مومن جب کرے گا تو اضافہ مضافہ اسے ملے گا، لیکن جب اللہ پہ یقین نہ رکھنے والا کوئی کام کرے گا تو اسے اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دنیا میں ممکن شہرت مل جائے، اس کی تعریف ہو جائے، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض چکا ہوں کہ جب کوئی آخرت کو مانے گا ہی نہیں تو آخرت میں حصہ کیسے پائے گا؟ ایک آدمی جب کسی ملک کا شہری نہیں ہے تو اس ملک کے بینیفٹ سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے جو آخرت کا شہری نہیں ہے مجبوراً وہاں لے جایا جائے گا، مگر مانتا نہیں ہے دنیا میں وہ آخرت کو، وہ تسلیم نہیں کرتا ہے، تو اسے آخرت کا کوئی حصہ میسر نہیں آئے گا۔ دنیا میں وہ چاہے جو بھی فائدہ اٹھا لے اس پہ کوئی روک نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور اپنے رب کی عبادت کی وہ اصحاب الجنہ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافر و مشرک اور مومن و مسلم دونوں گروہوں کے درمیان میں جو مثال اللہ نے دی ہے وہ اندھے اور بہرے اور سمیع و بصیر کی مثال دی ہے۔ ایک اندھا اور بہرا اور ایک سننے والا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ مومنین جو ایمان لائے ہیں ان کی حیثیت سننے اور دیکھنے والے کی ہے، اور جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ اندھے اور بہرے ہیں۔ کبھی بھی اندھے اور بہرے اور سمیع و بصیر سننے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد اس صورت میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہر نبی نے اپنے دور نبوت میں اپنی قوم کو بلایا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو جو ماننے والے تھے ان کو بچا لیا گیا، اور جو ماننے والے نہیں تھے ان پر عذاب نازل ہوا۔ فرمایا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور جناب نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا گیا اور یہ کہا انہوں نے کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو، میں تمہارے سلسلے میں آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کافروں نے کہا تم ہم جیسے بشر ہو، تمہاری اتباع ارذل لوگوں نے کی ہے، کمزور لوگوں نے، پسماندہ لوگوں نے،
نچلے طبقے کے لوگوں نے کیا ہے، تم کو ہم پر کوئی فضل حاصل نہیں ہے، فضیلت حاصل نہیں ہے، ہم تمہیں قاصر سمجھتے ہیں۔ اور جب ایک طویل زمانے تک جن کا دائرہ صدیوں کے دامن میں پھیلا ہوا ہے وہ ایمان نہیں لائے تو پھر انہیں ڈبو دیا گیا طوفان نوح یا نوح کے فلٹ کے ذریعے سے، اور یہ قرآن کا بھی حصہ ہے اور تاریخ کا بھی حصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایک مقام پہ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور جناب ہود علیہ السلام کو قوم عاد طرف بھیجا گیا۔ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، یہ عام طور پہ زندہ نہیں رہتی تھی، پہاڑوں میں اس نے عظیم الشان محلات بنا رکھے تھے، پہاڑوں میں تراش کر کے وہ زندگی گزارتی تھی، بڑی عیش و عشرت زندگی ہوتی تھی۔ جناب ہود نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بات کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے بھی جب نہیں مانا تو ایک زمانے کے بعد ان پہ عذاب نازل کر دیا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف جناب صالح کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ میری قوم اللہ کی بات کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین پر ہر طرح کی صورتیں عطا فرمائی ہیں اور عمارتوں سے نوازا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، سننے والا بھی ہے، جواب عطا فرمانے والا بھی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے نہیں مانا تو ان پہ بھی عذاب نازل کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اس برے گناہ سے بچانے کا ہر ممکن اقدام کیا۔ وہ لوگ مردوں سے جنسی رابطہ رکھتے تھے، عورتوں کے قریب نہیں ہوتے تھے، اور یہ عام برائی تھی جو اس معاشرے میں پھیل چکی تھی۔ جناب لوط علیہ السلام نے مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اور یاد رکھیے یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں بھی تذکرہ اسی طریقے سے موجود ہے، جسے یہودی بھی مانتے ہیں اور نصرانی بھی مانتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کے ماحول میں دنیا کی طاقتور قوموں کے مقابلے میں یہود و نصارہ، چرچ اور سینیگاگ یہ سرنڈر ہو گئے ہیں، اور یہ کھل کے یہ واضح نہیں کر رہے ہیں کہ ایسا عمل تو جانور بھی نہیں کرتے ہیں، جانور بھی اپنے اپوزٹ سیکس میں دلچسپی لیتا ہے، ہم جنسوں میں نہیں۔ مگر یہ کیسے انسان تھے جناب لوط علیہ السلام کی قوم والے کہ جو اپنوں سے جنسی تقاضے پورے کرتے تھے، اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور پھر ان کی زمینیں الٹ دی گئیں، انہیں تباہ کر دیا گیا۔ آج بھی مختلف مشکلات سے اگر قومیں دوچار ہیں تو شاید ان میں طاقتور قوموں کی یہ برائیاں بھی ہوں جنہوں نے اس طرح کے ساری گناہوں کو اور ساری بد کرداریوں کو اور جنسی انحراف کو باضابطہ قانون کی شکل دے رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایک اور مقام پہ، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین میں ان کے عظیم پیغمبر جناب شعیب کو بھیجا گیا، اور انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بات کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور خبردار تم مکیال اور میزان، ناپ اور تول میں کمی اور بیشی مت کرو۔ وہ لوگ معاشرتی زندگی میں، معاشی زندگی میں بغاوتوں کا شکار تھے، وہ انحراف کا شکار تھے، وہ معاملات میں ڈنڈی مارنے کا مزاج رکھتے تھے، ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ مکیال اور میزان اگرچہ دو پیمانے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کی پوری معاشی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی بے ایمانی، کوئی بھی فراڈ، کوئی بھی بدعہدی، کوئی بھی غلط ڈیلنگ، یہ سب کا سب اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ جب بھی کوئی قوم ایسا کرے گی تو وہ قوم شعیب ہی کی طرح ہوگی اور وہ اللہ کی نافرمان سمجھی جائے گی۔ ان تمام آیات کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میرے محبوب سرور کائنات محمد الرسول اللہ، آپ بھی انہی انبیاء کرام کی طرح سے ہیں جن انبیاء کرام کی قومیں پہ عذاب آیا ہے، اس لیے آپ ہی آیتیں پڑھ کے سنا دیجئے۔ آپ نذیر ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات نہیں مانے اور پیغمبروں سے بغاوت کی،
ان پہ عذاب آیا اور وہ مٹا دیے گئے تاکہ یہ سنبھل جائیں اور اللہ کے احکامات کو تسلیم کریں۔ اس کے بعد یہ آیتیں آج بھی قرآن پاک کی دنیا کی تمام اقوام کے لیے اور خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، اپنے پیغمبر سے بغاوت کریں گے، تو ممکن ہے اس طرح کا عذاب نہ آئے جو انبیاء کرام میں پہلے انبیاء کرام کی قوم پہلے آیا تھا۔ حضور آخری نبی ہیں، ان کی نبوت کو ہمیشہ قائم رہنا ہے، مسلمان ہمیشہ رہیں گے، بحیثیت قوم یہ فنا تو نہیں ہوں گے مگر سزائیں مل سکتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، سرور کائنات کی اطاعت توفیق عطا فرمائے، اللہ ہی کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے اور ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی بنیاد پر گزشتہ قوموں پہ عذاب آ چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔